اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 12th کا اردو کا کلاس ہے، جس میں آج ہم سبق گلی ڈنڈا کے نصابی سوالات میں سے ہمارا ایک سوال ہے، ترقی پسند تحریک کے بارے میں ایک مفصل نوٹ لکھیے. یعنی کہ ترقی پسند تحریک کیا ہے اور اس کے بارے میں اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا آغاز و ارتقاء کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. تو ہم نے اس کا جواب اس طرح سے پیش کیا ہے. اس کا جواب ہے ترقی پسند تحریک کا پس منظر، ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء اور ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد. یہ کس لیے بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ اس کا ترقی پسند تحریک کا پس منظر. 1917 عیسوی میں روس میں ایک زبردست انقلاب آیا. روس کے محنت کش لوگ لینین کی سربراہی میں، یعنی کہ جو لیبر پارٹی تھی اس وقت وہاں کی، جو لوگ کام کرنے والے محنت کش پیشہ لوگ تھے، ان کا جو سربراہ تھا، لینین تھا اس کا نام. اس کی سربراہی میں انہوں نے بادشاہ روس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور روس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا. مزدوروں اور کسانوں کی اس شاندار فتح کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی. یہ زمانہ دنیا میں سماجی نابرابری اور ظلم و استبداد کا زمانہ تھا. یعنی کہ اس دور میں اس وقت کے جاگیردار جو تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ اپنی حکومت چلاتے تھے، اپنا لوگوں کے اوپر روب جمایا ہوا تھا. اس وقت ایک طبقہ ایسا تھا جس کے اوپر ہر کوئی ظلم کرتا تھا. وہ تھے زمیندار لوگ، وہ تھے مزدور لوگ، وہ تھے غریب لوگ. تو اس وقت یہی زمانہ تھا. جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام نے دنیا میں مزدوروں اور کسانوں اور غریبوں کی کمر توڑ دی تھی. یعنی کہ اس وقت غریبوں، کمزور لوگوں کی کوئی حال باز پرست ہوتی نہیں تھی. دوسری طرف ہٹلر نے جرمنی میں اپنے فسطائی نظریات کی آبیاری کرتے ہوئے ادیبوں، دانشوروں اور عالموں کو قید کرنے کا ظالمانہ عمل شروع کیا تھا. اگر دوسری طرف یہ تو روس کی حالت تھی. دوسری طرف جرمنی میں ہٹلر جو تھا، تو اس نے اپنی فسطائیت کو قائم کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو قائم کرنے کے لیے اس وقت کے ادیبوں، عالموں اور دانشور لوگوں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، تاکہ اس سے کوئی اچھی بات اس زمانے میں کر نہ سکے. اور اظہار رائے کی آزادی سلب تھی. یعنی کہ اس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، کوئی اپنی رائے دے نہیں سکتا تھا، اس میں کسی کو آزادی نہیں تھی. اس آمرانہ پالیسی نے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا. اس ظلم کے خلاف نفرت پروان چڑھ رہی تھی کہ انقلاب روس نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور اس نظام زندگی کے خلاف محاذ آرائی شروع ہوئی. یعنی کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ روس میں انقلاب کی وجہ سے تختہ بادشاہ کا الٹ گیا ہے، تو لوگوں کو ہمت ملی اور انہوں نے بھی اس فسطائیت کے خلاف اپنا آغاز شروع کیا. تو محاذ آرائی شروع ہوئی. ادیب بھی اس محاذ آرائی میں شامل ہوئے اور ادب کے پیمانے بدلنے کی کوشش کی. یعنی کہ اب جو ادبا جو تھے، جو نقاد لوگ تھے، جو دانشور لوگ تھے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی قلمیں چلانا شروع کی. 1935 عیسوی میں دنیا بھر کے ادیب پیرس میں جمع ہوئے. اس کانفرنس میں ہندوستان کی طرف سے ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے شرکت کی. یعنی کہ ملک بھر کے لوگ 1935 عیسوی میں پیرس میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک کانفرنس بلائی. اس کانفرنس میں انجمن ترقی پسند مصنفین، یعنی کہ انجمن ترقی پسند مصنفین، مصنف کی جمع، یعنی کہ بہت سارے مصنفین جمع ہوئے اور انہوں نے ایک انجمن اس کی بنیاد رکھی گئی. 1935 عیسوی میں ہی سجاد ظہیر ہندوستان واپس آئے اور الہ آباد میں اپنے دوستوں، خاص طور پر احمد علی، پروفیسر محمود ظفر اور رشید جہاں سے مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین، جسے انگریزی میں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں، اس کے منشور اور مقاصد کی وضاحت کی اور پھر ہندوستان میں اس کی بنیاد باضابطہ طور پہ رکھی گئی. ہندوستان کی فضا اس وقت اس تحریک کے لیے سازگار تھی. جب ترقی پسند مصنفین نے اپنی انجمن کا آغاز ہندوستان میں کیا، اس وقت کی جو فضا تھی، جو ماحول تھا، وہ اس کے لیے سازگار تھا. کیونکہ انگریزوں کے ظلم و جبر، جاگیرداروں کی چیرہ دستی اور سرمایہ داروں کی لالچ نے غریب عوام کو پامال کر دیا تھا. آزادی کی لڑائی عروج پر تھی اور اسی دوران یہ تحریک شروع کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عروج ہوا. یعنی کہ ترقی پسند تحریک کو آزادی کی لڑائی میں شامل کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان آزاد ہوا. تو اس کے ساتھ
ترقی پسند تحریک بھی عروج پر پہنچ گئی۔ اس کا ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء یہ شروع کب کی گئی؟ اردو ادب کو زندگی سے قریب لانے، زندگی کا عکاس و ترجمان بنانے اور اسے تنقید حیات کا درجہ دینے میں ترقی پسند تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں میں ترقی پسند تحریک کا ایک اہم رول ہے۔ 1936 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی، یعنی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اس کی جو کانفرنس ہوئی وہ لکھنؤ میں ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی، منشی پریم چند نے کی، جس میں یہ طے ہوا کہ ہندوستانی شاعر و ادیب طبقاتی کشمکش میں حصہ لیں گے اور محنت کش لوگوں کی حمایت کریں گے، نسلی تعصب، فرقہ پرستی اور انسانی استحصال کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یعنی کہ اس کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ جو محنت کش لوگ تھے، جو مزدور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ تعصب یعنی کہ ضد نہیں ہوگی، سب اس میں مل کر کام کریں گے۔ اس کانفرنس میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے پریم چند نے کہا، یعنی کہ صدارتی خطبہ جب پریم چند نے دیا تو اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ ہمیں اب ادب کی معیار تبدیل کرنا ہوگا، ہماری کسوٹی پر اب وہی ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، یعنی کہ فکر مند لوگ ہوں، تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہمارے اندر حرکت ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، غفلت کی نیند نہ سلائے، کیونکہ زیادہ سونا اب ہمارے لیے موت کی علامت ہوگی۔ یعنی کہ لوگوں کے جذبے ابھارتے ہوئے، ہمت دلاتے ہوئے منشی پریم چند نے یہ تقریر کی، یعنی کہ اس میں لوگوں کے حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تو یہ تھا اس کا آغاز و ارتقاء۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد، کس لیے یہ ترقی پسند تحریک بنائی گئی؟ فن اردو ادب کی رجعت پسندوں کے چنگل سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام کے قریب لانا۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسے اپنی میراث سمجھا ہوا تھا اور وہ جو چاہتے تھے اس پر لکھتے تھے، تو انہوں نے ترقی پسند تحریک مصنفین جو تھے انہوں نے اس چیز کو عوام کے سامنے لایا۔ نمبر 2، ادب میں افلاس، غریبی، بھوک، سماجی نابرابری اور طبقاتی کشمکش کی بات کرنا۔ یعنی کہ اس میں ہر ایک چیز کو سامنے رکھا گیا کہ غریب لوگ، مزدور لوگ، کسان لوگ، جو لوگ جن کی کوئی باز پرس نہیں کرتا، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تیسرا ہے فرسودہ اور بے سود روایات کو ترک کرنا، یعنی کہ وہ روایات جو لوگوں نے خواہ مخواہ میں اس میں بڑھا چڑھا کر پیش کی ہوئی تھی ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، خالص ادب کے بارے میں بات کرنا۔ اور چوتھا ہے ماضی کی فقط صحت مند روایات کو اپنانا، یعنی کہ جو ماضی میں جو شعراء، جو نقاد لوگ جو تھے جنہوں نے ان روایات کو آج تک رکھا تھا اس کو آگے لے کر چلنا۔ اور پانچواں حقیقت نگاری کو پروان چڑھا کر بے روح تصوف اور بے مقصد روحانیت سے پرہیز کرنا۔ اور چھٹا ہے ادبی تنقید میں ترقی پسند اور سائنسی اصولوں کو ترجیح دینا، یعنی کہ پریکٹیکل جو چیز کی جائے اس کو ترجیح دینا۔ انجمن نے ایک طے شدہ منشور کے تحت ادب لکھنے کی جو تحریک چلائی اسے ترقی پسند تحریک کہتے ہیں۔ یعنی کہ مصنفین نے جو یہ تحریک چلائی اس کا نام ہے ترقی پسند تحریک، اور اس تحریک کے تحت جو ادب لکھا گیا اسے ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک بہت جلد ہندوستان میں مقبول ہو گئی، یعنی کہ یہ تحریک جو تھی ہندوستان میں اس کو جلدی پروان چڑھایا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو، مولوی عبدالحق، علامہ اقبال، ان جیسی قداور شخصیات نے اس کی تائید کی، یعنی کہ اس کی تعریف کی، اور بہت سے نامور ادیب و نقاد اس تحریک سے وابستہ ہو گئے، یعنی کہ بہت سارے ہندوستان کے لوگ ایسے نقاد دانشور لوگ تھے جو اس سے وابستہ ہو گئے۔ اس تحریک کے پرچم تلے کافی مقدار میں شاعری اور افسانے لکھے گئے۔ آخرکار 1960 عیسوی کے آتے آتے اس تحریک کا زوال شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کی جگہ جدیدیت نے لے لی۔ یعنی کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہر چیز کسی زوال کو پہنچتی ہے۔ تو اس کا بھی 1960 سے زوال شروع ہوا اور پھر اس کی جگہ نئے ادب نے جگہ اپنی لے لی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سوال۔